अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नज़र के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत हूँ। अभी मैंने एक प्रोग्राम अपलोड किया था, लेकिन मैंने मंसूर अली ख़ान साहब का एक प्रोग्राम देखा जो मुझे देखकर वो हुई, थोड़ा अजीब सा लगा कि अब वो हमदर्द हो गए इमरान खान साहब के। और उल्टी सीधी बातें मैंने ये महसूस किया, जो मेरी फीलिंग्स हैं वो आज मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों इस फील्ड में दाखिल हुआ, इसलिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। असल बात होती नहीं है जितनी मोड़ के तोड़ के बात की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम का रुख उसके अंदर अंसर शामिल कर दिया जाता, कोई भी हो। तो मैं उस चीज़ को अपनी आवाम को आगाह करने के लिए कि अगर इमरान खान इतने ही अच्छे थे कि वो दो बातें हैं कि वो उन्होंने जेल में उंगली अशद की उंगली से उंगली उठा के पहली उंगली उठा के कहा कि मैं फिर भी डील नहीं करूंगा किसी से। भाई डील आपसे कर कौन रहा है? आपके अंदर तो इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं है कि आप बता सकें कौन डील कर रहा है, आपसे कौन कर रहा है। और अगर आप इतने ही वो मुखलिस हैं कि आपने मेहनत से ये चीज़ हासिल की है, तो मुझे बता दें कि डील करके कैसे आए थे आप इस ओहदे पे जो पहुंचे थे। आपके अंदर तो काबिलियत है ही नहीं, वो तो प्रूफ हो गया ना। आप फेल हो गए थे 3.5 साल के अंदर, तो फिर ही तो आपको हटाया गया ना। तो बता दें आप पहले तो आप पंगोड़ों के अंदर लेटे हुए थे। चुसनी जो उन्होंने बाजवा साहब ने आपके मुंह में दाखिल की थी ना, वो आराम से दूध पी रहे थे आप बच्चों की तरह। आपको परवाह ही नहीं थी कि मैंने किस तरह। मैंने कहा मैं मेरे अंदर तो सलाहियत इतनी ज़्यादा है कि बाजवा मेरे पीछे फिर रहा, हालांकि बाजवा आपको बेवकूफ़ समझ रहा था। उसने कहा ये धुर है और ये हमारे काबू में आ जाएगा, बस सिर्फ इतनी। आपके अंदर ना कोई इस्लाम की बात है, होगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको वो नहीं कह रहा, काफिर नहीं कह रहा, अस्तगफुरुल्लाह, मैं किसी को भी नहीं कहता काफिर। लेकिन जो आपकी हरकतें हैं ना, आपने जब तक हेलीकॉप्टर के अंदर इस्तेमाल किया, खूब 1 अरब का नुकसान पहुंचाया गवर्नमेंट को, जब तो आपको कोई वो समझ में नहीं आई। और आज आपकी इतना मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई मैं अब उसको बुशरा को भी लेके आऊँगा जेल में। भाई आपके घर की बादशाहत है, यही तो मसला है कि आप समझते हैं बादशाहत है, और आप ही समझते हैं कि वो मजबूर हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट आर्मी का खौफ के मारे ये नाम भी नहीं ले सकते। अब ऐसे वज़ीर आज़म आपको चाहिए? नहीं चाहिए ना। जो इतना भी नहीं बता सके, उस इखलाकी जरूरत इतनी भी नहीं है उसके अंदर कि वो उसको फेस कर सकता। किसको? मानिका साहब को। तुमने जो गिरबान पकड़ा उसका, ये कोई शरीफ आदमी पकड़ता है गिरबान? आज तुम्हारी बहनों का कोई गिरबान पकड़े तो तुम्हें कितनी याद आए बात। अभी देखो क्या होता है तुम्हारे साथ और तुम्हारी बहनों के साथ क्या होता है। बहुत लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी वो तो बस अल्लाह का फरिश्ता आया था, अल्लाह के यहाँ से फरिश्ता आया था और वो सीधा करना चाहता था, लेकिन आर्मी नहीं चाहती सीधा करना। ओ भाई आर्मी तो लेके आई थी उसको, ये क्यों नहीं समझते? आर्मी का तो पिट्ठू था वो, तुम समझते क्यों नहीं इस बात को? फिर मैं कहूँगा कि तुम बेवकूफ़ हो। समझो, इस बात को समझो। अब अगर सज़ा दी है, तीनों सज़ाएं, इसमें आर्मी का कहाँ से ताल्लुक आ गया? मुझे ये कोई समझा दे। निकाह इसने खुद किया, यानी कि अच्छा एक बात ये बता दीजिए, बुशरा कह रही है ना कि भाई एक खास 50 के बाद जो है ना लाइफ साइकिल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली मेडिकली ठीक बात है कि उसके अंदर तो उसका तस्वुर ख़त्म हो जाता है ना इद्दत का, टाइम पीरियड का। लेकिन आपको इतनी जल्दी काहे की थी? मुझे ये तो बता दें, क्या एक दिन बगैर आदमी के नहीं रह सकती थी आप? जो आपको जल्दी हुई, मैं इस मौजू पे ये कहता हूँ कि इमरान खान की उस वक्त गलती नहीं थी। मैं ये नहीं कह सकता कि क्यों, मुझे नहीं पता कि इमरान खान की भी जल्दी थी, लेकिन बुशरा की नज़र आ रही थी क्योंकि वो वो अथॉरिटी है इसके मामले में कहने की कि भाई ये इद्दत ख़त्म है या नहीं है। उस वक्त बता देती ना कि भाई ये टाइम इसका कोई कैद नहीं होती। और लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ इतनी जल्दी कौन सी? लोग तो 10-10 साल इंतज़ार करते हैं, लोग शादी ही नहीं करते। आपको 1 हफ्ते बाद आपको ख्याल आया कि मुझे मर्द चाहिए? तोबा तोबा, अस्तगफुरुल्लाह। जब भी तो तुम्हारे मुल्क पे ये आफत आई हुई है, जब तुम्हारी औरतें जो कि नानी दादी बनी हुई हैं उनको तमीज़ और तहजीब नहीं है, तो बच्चियों को कहाँ से तमीज़ और तहजीब आएगी? बुरा ना मानना लोगों, लेकिन समझने की कोशिश करो कि आज क्यों उसके ख़िलाफ़ इमरान खान अगर इतना अच्छा होता, इस्लामिक तरीका इख्तियार करता, तो इसको हटाते क्यों? सबसे पहली बात तो ये है, लोग तो इसके खिलाफ हो जाते, लोग तो आर्मी के खिलाफ हो जाते कि भाई यार इतने अच्छा आदमी, नेक सीरत आदमी क्यों हटाया, क्यों? फिर इसकी देखो शादी हो चुकी थी वो जो रहीम खान से, तो भाई तुम्हारी ज़रूरत तो जो जिनसी ज़रूरत तो पूरी हो रही थी ना, फिर तुमने क्यों छोड़ा उसको? और वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत तो पूरी होती रहती थी।
اسلام کا نام بدنام مت کرو، برباد بھی مت کرو مذہب کو. اب کیوں مولوی کر رہے ہیں پیچھے کہ بھائی یہ تو اصولاً تو یہی بنتا ہے، حدود تو لگنی چاہیے اصولاً. تو جب ایک ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ جو نکاح ہے یہ باطل ہو گیا، فاسق ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب وہ بیوی بھی نہیں رہی، تو کس منہ سے اس کو رکھا ہوا ہے اس کے گھر کے اندر؟ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کو فوراً ریموو کیا جائے وہاں سے، یہ عوام کا مطالبہ ہے. اور اس کو ملتان کی جیل کے اندر جہاں گرمی ہوتی ہے نا وہاں رکھا جائے، عام قیدیوں کے اندر. کیوں اس کو ادھر رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کا وہ ہے؟ یہ سب کچھ طوطے کی طرح بولے گی، فکر نہیں کرو، یہ ابھی سب کچھ بتائے گی، آپ دیکھتے جاؤ. ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی تو جو ٹرسٹ کے جو ہے نا، ٹرسٹ کے اندر بھی اس کو سزا ملنے والی ہے. میں اس لیے نہیں ہنس رہا، لیکن میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ وہ بیوقوف سمجھتی ہیں یہ دونوں، یہ شاہی جوڑا جو ہے ان کا انجام ویسے ہی ہوگا جیسے فرانس کے اندر ایک ملکہ کا ہوا تھا نا، جس کے اندر اس کے اندر پنجرے میں بند کر دیا تھا اس کو 4 فٹ بائی 4 فٹ کے اندر، جو کہتی تھی کہ اگر روٹی نہیں تو کیک کھا لو. 4 فٹ بائی 4 فٹ کے اندر بغیر کپڑوں کے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پیشاب وغیرہ پٹی وغیرہ کرتے تھے، پھینکتے تھے اس پہ، تھوکتے تھے. اور وہ ایک ہفتے 26 سال کی تھی، ایک ہفتے کے اندر اس کے سارے بال سفید ہو گئے تھے اور مر گئی وہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایسا ہماری عوام سے مت کھیلو، تم عوام سے مت کھیلو کہ بھائی مجھے تو وہ تھا کیا تھا. اب سلا صفائی پیش کر رہے ہیں کہ بھائی پیریڈ 50 کے بعد تو ختم ہو جاتے ہیں. بھائی تمہیں جلدی کس بات کی تھی؟ اگر 6 مہینے بعد بھی کر لیتے تو کیا فرق پڑا؟ 1 سال کے بعد بھی بتاتے نہیں، اور خود ہی ڈکلیئر بھی کیا کہ میرا نکاح صحیح نہیں ہوا. ہے نا مینٹل؟ اب پروف ہو گیا نا. ایسے مینٹل کو آپ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ دو، ووٹ جس کو دو، تمہیں کیا ہے مطلب اب ووٹ. اور وہ بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہے نا اسی سے جو آپ ملک سے باہر سے منگوائے نا اسی سے کرواؤ کام. تو اتنی سی ضرورت پیدا کر لو کہ تم بھی نام لے دو آرمی کا، تم بھی کہہ دو کہ بھائی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ کیا ہے. ہمت کسی میں بھی نہیں ہے. دور سے کہتے ہیں نہیں اس کا ہے یہ نامعلوم ہاتھوں کا قصور ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہمیں تو عوام چھڑا کے لے کے آ جائیں گے. چھڑا کے لے آئیں، کس نے منع کیا؟ وہ تمہارے جتنے وکیل ہیں، ابھی میں اس کا وکیل سن رہا تھا، ایک لائر ہے جو کہ ابھی ان کو ہٹا دیا ہے، اس کا نام میں بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، جو لندن میں رہتا ہے، ابھی آیا ہوا ہے سیٹ کے چکر کے اندر. اس نے جو انٹرویو دیا نا، بڑی بڑی باتیں، یہ ایسا میں نے وہ دیکھا نہیں عدالتی نظام کے اندر آج تک. بھائی تو جا لڑ، مقدمہ کر، تو وکیل ہے نا، تو لڑ جا کے، صحیح بتا نا کہ اگر جج خراب ہیں تو تم تو وکیل تو اچھے ہو نا، تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بھی اس کو ریلیف نہیں دلوایا، عمران خان کو ایک ریلیف نہیں دلوایا. اس لیے ریلیف نہیں دلوایا کہ وہ دلوا ہی نہیں سکتے، کیسز سچے ہیں. اگر کیس ریلیف وکیل جب دلواتا ہے جب کیس مطلب اگر سچا نہیں ہو، جھوٹا ہو، مطلب یوں سمجھ لیں، تو پھر تو دلوایا جا سکتا ہے. اب نکاح کے اندر اس نے نکاح کیا اس عدت کے اندر، ظاہر ہے وہ میں مانتا ہوں. اس کے اندر جاوید چودھری کا پروگرام میں نے دیکھا، بہت اچھا مجھے پسند آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا نہیں چاہتا، آپ کہہ دیتے کہ آپ سزا دے دیں. قرآن کو اندر بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی میں قرآن نہیں اٹھاؤں گا، آپ سزا دے دیں. یہ تو کہہ دے سکتے تھے، کہہ رہے تم بھی قرآن اٹھاؤ. جیسے ایک کنجڑے اور ایک قصائی میں لڑائی ہو گئی، میں نے کہانی بھی لکھی تھی. تو یہ کنجڑے اور قصائی کی لڑائی ہے، صرف خالی ملک کی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں تم قرآن اٹھاؤ. گھوسے بازی ہوئی ہے عدالت کے اندر. میں قاضی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اور جو اس کے اندر جج شامل ہیں یا وکیل شامل ہیں ان کی لائسنس منسوخ کر دیے جائیں. یہ ملک ہے یہ کیا ہے؟ خدارا کچھ سوچیں. یہ آپ نئی نسل کے پرورش کے ذمہ دار ہیں. یہ جو بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے نا، چیف آف دی آرمی اسٹاف بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بڑے جو اسے ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ صحیح رہے قوم. تو یہ سب باتیں ڈرامہ ہیں، ساری باتیں. اب دیکھیں نا کہ اب عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی لے کے آؤں گا، کھینچ کے لے کے آؤں گا جیل کے. آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کو سزا ہو چکی ہے، اب آپ سزا یافتہ ہیں. اور اخلاقیات کے اندر بھی جو درد دینے والے، اب وہ تو پتہ ہے نا. اب یہ تو نہیں چلے گا بہانہ کہ میں تو تھا ہی ایسا تھا. تو آپ نے امپروو کیوں نہیں کیا؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ میں تو ہاتھ میں تسبیح تو آ گئی تھی نا، صرف ٹوپی نہیں آئی تھی سر پہ. ٹوپی دوسروں کے سر پہ بنائی تھی آپ نے. ایک داڑھی نہیں آئی تھی آپ کے، داڑھی تو ہے ہی نہیں نا، داڑھی تو ہے ہی نہیں. آپ اس کو بلاول کو خسرا کہتے تھے، آپ خود خسرے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں بھلی لوگوں کو برا لگے. یہ مردانگی نہیں ہے کہ جو آپ اپنا گھر کی باتیں میدان کے اندر کروا رہے ہیں.
ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ کو عدلیہ پہ وہ نہیں ہے نا بلیو، آپ کو کسی پہ بلیو نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی مجھے سزا دے دو، کیونکہ آپ نے سزا دینی ہے. میں مجرم ہوں، میں میرے اندر کوئی خرابی خرابی ہیں، میں انسان ہوں، آپ سزا دے دو، پھر عوام آپ کے ساتھ ہو جاتی. اب آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں، اپنا نام بھی اونچا رکھنا چاہتے ہیں، ٹانگ جو میٹھا جی کہتے ہیں نا ٹانگ پھیرنا، تو وہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اور برا بھی نہیں بننا چاہتے. بھائی برے انسان برا ہوتا کون اچھا ہوتا ہے یار؟ انسان اگر ہے تو وہ تو اسی لیے تو اللہ نے بھیجا ہے کہ تربیت کرنی ہے اس کو ادھر دنیا کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی تربیت کرنی ہے. اگر انسان جانور کے جانور ہی رہے گا تو اس کا فائدہ کیا تربیت کا؟ تو آپ اس بات کو سوچیں اور عوام سوچیں. آپ اب میرا نہیں خیال کہ یہ پارٹی چلے گی، اس پارٹی پہ بین کر دینا چاہیے. اب جو دوسرے اس کے جو ہیں یا جو اوریجنل مالک ہیں اس کے ایس بابر وغیرہ، ان کو دے دینی چاہیے پارٹی. بھائی وہ بیچارے ایک عورت تھی، وہ کہتی یار میں تو سیدھی سادھی بندی ہوں، مجھے ہٹا دیا انہوں نے. بھائی ان کو دو واپس انتخاب کرو. ابھی انتخاب کے لیے چلے اور پھر فوراً واپس لے لیا ڈر کے مارے. تم میں وہ بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، تم بولتے ہی نہیں ہو. جو بولے گا نہیں وہ سیاسی لیڈر ہو ہی نہیں سکتا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یار؟ اس سے اچھا تو بلاول ہے، بولتا تو ہے کم از کم، چاہے غلط سلط جو، اور اچھا خاصا بولتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں غلط بولتا ہے؟ اور کہتا نواز شریف کو بھی خام خواہ نکالا. اگر یہ کہتا کہ مجھے خام خواہ نکالا تو اس کو بیچارے کو خام خواہ نکالا. وہ تو چلو اللہ کا شکر واپس آ گیا. اب عوام اگر اس کو پسند کرتے تو ٹھیک ہے آ جائے، کون سا فرق پڑتا مجھے بتائیں. عظما جو ان کی ہیں لیڈر بہت مجھے بہت پسند ہے، اتنی تمیز سے اور اتنی بات کرتی ہیں کہ بالکل لگتا ہے کہ میچور اچھے گھرانے کی ہیں. تو باقی ان کا تو دیکھ لو لوفر پنا کس طریقے سے انہوں نے جو میدان بنایا اس کا، میں تو شرم سے میرا سر جھک گیا اتنی دور بیٹھے ہوئے کہ یار یہ کیا بنایا انہوں نے کھاڑا. عورتیں لڑ رہی ہیں آپس کے اندر اور دھینگا مستی ہو رہی ہے اور باتیں ہو رہی ہیں کہ تو یہ کرتا تھا، یہ کرتی تھی، اور یہ وہ کرتا تھا. لعنت نہیں ہے؟ تو اس لیے مجبور ہو گیا، میں نے کہا پروگرام کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ ان کی کسی باتوں میں نہیں آئے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کسی کی باتوں میں نہیں آئے. آپ پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں، بالکل دیں آرٹ کو، لیکن آپ اچھے امیدوار کو دو یہ نیک ہوں، جو کہ صحیح معنی میں آپ سمجھتے ہیں نیک. تو پھر جو اللہ کو فیصلہ، جو اچھے لوگ آتے ہیں آہستہ آہستہ آئیں گے. یہ اس طرح کے نہیں آئیں گے جھوٹے سے. جو نبیوں کے بھی دعوے ہوئے ہیں، یہ تو آپ چھوڑ دیں اس کو. جھوٹے نبیوں کے بہت دعوے ہوئے ہیں کہ یہ میں نبی، کوئی بھی کہہ سکتا ہے نا، انسان ہے. تو اس لیے خیال رکھیں اپنے. اگر آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہے، آپ انقلاب لا سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں سافٹ انقلاب. جو ووٹ کا جو سلسلہ ہے نا، ڈیموکریٹک جو پروسیس ہوتا ہے نا، وہ مغرب میں کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ ہمیں بھی، میں تو بہت بعد میں پہنچا ہوں یہاں پر، لیکن مجھے بھی ہمت دی کہ بولنے کی، کہ بول سکتا ہوں. کوئی بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو اگر خدا نہ کرے کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ 911 کال کریں، پولیس فوراً آئے گی اور فوراً ان کو گرفتار کر کے لے جائے گی. جو بعد میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فیصلہ. لیکن اب بالکل پروٹیکٹڈ ہیں، ویل پروٹیکٹڈ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کا نام یوز مت کرو، کام کرو. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آئے گا. خدا حافظ.